بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں واسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ امریکی انتخابات سے ہی شروع کریں گے آج، گو کہ ہم پولیٹیکل جو پاکستان کے اندر سچویشن ہے اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن امریکی انتخابات جو ہے بڑے دلچسپ اور نازک مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی لوگ بڑا کلوزلی آبزرو کر رہے ہیں کہ اس وقت سچویشن کیا ہے۔ 213 ووٹس ہیں اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اور 238 ووٹ ہیں جو بائیڈن کے۔ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں تقریباً 50 میں سے 41 ریاستوں کے جو متوقع نتائج ہیں وہ جاری ہوئے ہیں، جبکہ 9 ریاستوں کے ابھی تک جو نتائج ہیں ان کا اعلان ہونا باقی ہے۔ بیلٹ کے اوپر اعتراضات پہلے سے اٹھا چکے ہیں، یعنی کہ جو ڈاک کے ذریعے سے وصول ہوئے ہیں، اور یاد رہے کہ 9 کروڑ سے زائد لوگوں نے اس دفعہ ارلی ووٹنگ میں حصہ لیا ہے، ڈاک کے ذریعے سے حصہ لیا، اس پہ اعتراضات کیے ہیں جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی انہوں نے یعنی دوپہر کے وقت اپنی وکٹری اسپیچ کی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ جانے کو تیار ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بائیڈن صاحب جو ہے وہ بھی متوقع طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فاتح ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اب پہلی بار دونوں اپنی اپنی جگہ کے اوپر جو ہے وہ کامیابی کے دعوے کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے تو کہہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ ہوگا کیا یہ انتخاب جو ہے امریکہ کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا ایک متنازع ترین انتخاب بن سکتا ہے، اور اس کا کیا ہوگا اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج دا نیوز اخبار کے اندر شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے خبر لگی ہے جس میں کہ انہوں نے یہ بتایا کہ نواز شریف صاحب کو ڈی پورٹ کرنے کے حوالے سے برطانیہ کی حکومت سے کچھ کورسپونڈنس ہوئی ہے، اور برطانیہ کی جو حکومت ہے وہ ان کے دعوے کے مطابق وہ ایگری کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان ڈی پورٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کیا واقعی وہ ڈی پورٹ ہو سکتے ہیں یا نواز شریف صاحب دسمبر میں خود بھی وطن واپس آ سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ اور پھر اپوزیشن کی جو پی ڈی ایم کی جو اسلام آباد کی طرف مارچ کی خبریں آ رہی ہیں اس پہ بھی، اور ساتھ ساتھ حکومت کا اصل چیلنج جو ہے وہ اپوزیشن ہے، یہ مہنگائی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے جناب شبلی فراز صاحب جو کہ حکومت پاکستان کے ترجمان بھی ہیں، وزیر اطلاعات و نشریات بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جو کہ سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، اس وقت کووڈ پازیٹیو ہیں لیکن ان کے حوصلے بھی جوان ہیں اور ان کے ارادے بھی، تو ان سے بھی بات کریں گے۔ پہلے تو دعا ہے آپ کے لیے کہ سینیٹر صاحب آپ جلد صحت یاب ہو جائیں۔ اور ہمارے ساتھ امریکہ سے پروگرام کے شروع میں بالکل جوائن کریں گے جناب آغا محمد صالح صاحب، وہاں پہ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، کسی زمانے میں صحافت سے بھی تعلق رہا ہے اور بہت جانے مانے ہیں، خاص کر کے نیو یارک کے اندر ان کی صاحبزادی اس وقت الیکشن بھی لڑ رہی ہے پاکستان کے حوالے سے۔ تو ان سے پہلے وہاں ہی چلتے ہیں نیو یارک اور پوچھتے ہیں کہ امریکہ کا یہ انتخاب پاکستان سے کتنا ملتا جلتا ہے۔ آغا صاحب، ہم تو پاکستان میں یہ سنتے تھے کہ میں نہ مانوں ہار، تو پہلی بار امریکہ کے اندر جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں، بائیڈن صاحب کہہ رہے ہیں میں تو آوے ہی آوے، تو یہ کہاں تک یہ معاملہ جا سکتا ہے سر؟ کتنی گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ، السلام علیکم سب دوستوں کو، پاکستان کو سلام۔ پاکستان سے یہ ملتا جلتا نہیں ہے بلکہ یہاں ادارے مضبوط ہیں اور آئین جو ہے وہ انٹیکٹ ہے اور ہرگز ایسا نہیں ہے۔ لیکن جو گزشتہ 4 برسوں میں جو حالات پیدا ہوئے، خاص طور پہ ہیلری کلنٹن کے الیکشن ہارنے کے بعد، میں نے 2016 میں بھی یہ بات کہی تھی کہ امریکہ بدلے گا اور دنیا بھی بدلے گی۔ تو 4 سالوں نے وہ چیزیں سامنے لے آئے آپ کے کسی نہ کسی شکل میں، اور یہ امریکہ کا جو انتخاب ہے اب معیشت سے جڑا ہے، امریکہ کے اندر اور بین الاقوامی معاشی طاقتیں، اور یہ وہ طاقتیں ہیں جو حکومتیں چلاتی ہیں اور انویزیبل لوگ ہیں، اور یہ انویزیبل لوگ ان میں تقسیم ہے۔ آپ ہمیشہ سنتے رہے ہیں کہ بلینرز ہیں دنیا میں اور بلینرز کلب ہے۔ ابھی اس کووڈ کے بعد جو لوگوں کے اپنے اثاثوں میں، دولت میں اضافہ ہوا ہے دنیا میں انفرادی سطح پہ، آپ کو یقین رکھیں کہ اگلے 1-2 سال میں آپ سنیں گے کہ یہ دنیا میں ٹریلینرز موجود ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ دولت اور معیشت پہ قبضے کی، دنیا کی گلوبل اکانومی پہ قبضے کرنے کی جو ریس ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور اس کا شکار آج امریکہ نظر آتا ہے۔ تو الیکشن کے اوپر کیا آپ کا، اب وہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں میں نے سپریم کورٹ جانا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ خانہ جنگی کیسے آثار ہیں؟ کل ہم نے دیکھا دکانیں بند ہو رہی تھی، لوگ بورڈز لگا رہے تھے، یہ بھی تو امریکہ میں پہلی بار ہوگا نہیں؟ جی بالکل ایسا، دیکھیے ہر بڑے واقعے کے پیچھے ایک چھوٹا واقعہ ہوتا ہے اور وہ اسی سے بہت ساری چیزیں ڈٹرمن کی جاتی ہیں۔ اس کا ایک عملی نمونہ آپ نے کووڈ میں جارج فلوئڈ
जो एक सियाफाम अमरीकी थे, उनकी पुलिस के हाथों हलाकत ने पूरे अमेरिका में जिस तरह से मुजाहरे हुए, और अमेरिका में खास तौर पे उन रियासतों में जहां सियाफाम अमरीकी बसते हैं और यहाँ जहां जहां डेमोक्रेट हुकूमतें हैं, गवर्नर्स हैं, वहां मुजाहरे हुए। और कभी आपने शायद नहीं देखा होगा, न्यूयॉर्क सिटी में पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई गई, पुलिस वालों को मारा पीटा गया, और फिर ना सिर्फ ये वाकयात हुए बल्कि उस पे रियासत की इंतजामिया वो भी उन मुजाहिरीन के साथ यकजहती करती नजर आ रही थी, और उन्होंने पुलिस डी फंड का नारा लगाया पूरे मुल्क में। तो जिससे मैं समझता हूं कि ये एक एक्सरसाइज थी इलेक्शन से पहले, और आने वाले दिन क्या इसकी सूरत इख्तियार करेंगे, ये भी एक अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन मैं क्विकली आपसे ये भी पूछ लूं, आगा साहब, क्विकली ये भी पूछ लूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं ट्रंप साहब, तो उसका नतीजा कितने दिन में आ सकता है, और इस वक्त कितनी वाज़ेह बर्तरी है जो बाइडेन के पास, कितने चांसेस हैं कि जनवरी में इख्तिदार उनको मुंतकिल फौरी तौर पे हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपका सवाल में दो चीजें छुपी हैं। एक तो यह कि सुप्रीम कोर्ट का नतीजा कब आएगा और जो बाइडेन को इख्तिदार मुंतकिल होगा। अभी 270 का एक मैजिक नंबर है जिसपे जो बाइडेन ने पहुंचना है, अभी 238 पे खड़े हैं कल रात से, और ये 9 रियासतें जैसे आपने कहा उनके नताइज जो हैं वो नहीं आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलावा इसके कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, जिनमें सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के आइन में जो एग्जेक्टिव पावर्स प्रेसिडेंट के पास हैं, वो ऐसे इख्तियारात हैं कि अगर वो इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर दें तो वहां पे कोई ऐसी मुदाखलत नहीं कर सकता सिवाय सुप्रीम कोर्ट के कि वो इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात में सदर को कोई ऐसा हुक्म जारी कर दे कि आपको अपने ओहदे से अलग हो जाना चाहिए। और अगर ये मुमकिन होगा उसी वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा बैलेंस होगा। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का जो बैलेंस है वो हादसाती तौर पे या इत्तफाकी तौर पे या कुदरत की कोई ऐसी मेहरबानी है उस पे कि उसमें वो बैलेंस उनके हाथ में चला गया। अभी इसी इलेक्शन की कैंपेन के दौरान चंद महीने पहले एक खातून जज थी जो डेमोक्रेट थी और खवातीन के हकूक की अलमबरदार थी, उनके इंतकाल से जो खला पैदा हुआ, सदर ट्रंप ने उनकी जगह एक खातून को ही नामजद किया है जिनकी उम्र 48 साल है, वो कंजर्वेटिव हैं और अगली कई दहाइयों तक वो वहां मौजूद रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट में जो कंजर्वेटिव बैलेंस है वो बढ़ गया है। ठीक, 6 इज तो मतलब वहां पे भी जजेस जो हैं वो आप कहना चाह रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं क्या? जी नहीं, मैं नहीं समझता कि जजेस इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन जजेस जो होते हैं उनका एक पस मंजर होता है। अच्छा। जैसे मैं मुसलमान हूँ, अब मैं मुसलमान हूँ, इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। ठीक, अब ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं अपने दीन को या अपने फेथ को अपनी जिंदगी में इस रेफरेंस में आप कह रहे हैं। अच्छा, ये तो फिर बड़ा इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया न्यूयॉर्क से। शिवली साहब, इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, कोई पाकिस्तान जैसा अमेरिका नहीं लग रहा वैसे। ट्रंप लगता है कि जिस तरह अपोजिशन है तो हमारी उन्हीं की तरह का बिहेवियर है, लेकिन वो इख्तिदार में है इस वक्त। तो यहाँ पे आप सर सोच रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाना है, डिपोर्ट करने की बातें आ रही हैं। आज आपने पढ़ी होगी शहजाद अकबर साहब का दावा, तो कितनी वाकई आपकी बरतानिया की हुकूमत से बातचीत हुई? देखें, पहली बात तो यह है कि बिल्कुल ये दुरुस्त है। दूसरी बात यह है कि देखें, ये बड़ा अफसोस होता है कि एक मुल्क का एक्स वजीर आजम, इससे कता नजर कि उसका किस पार्टी से ताल्लुक है और उसकी इस वक्त क्या लीगल सिचुएशन है। आई थिंक कि जब आप एक मुल्क जो आपको इज्जत देता है, जो आपको मौके देता है, जिस तरह के फॉर एग्जांपल अगर मुझे दिया है अल्लाह ताला ने ये एजाज कि मैं अपने मुल्क की खिदमत कर सकूं एक रिस्पेक्टिव फील्ड में, तो उसके फिर कुछ हुकूक भी होते हैं। उसकी हुकूक की जो सबसे पहली जो मैनिफेस्टेशन होती है वो ये होती है कि आपको बजाय इसके कि आपको कोई बुलाए, आपको वहां से कोई निकाले, आपको डिपोर्ट करे, तो बेहतर ये नहीं है कि आप खुद अपने आप को कानून के हवाले करें? क्या ये नहीं बेहतर होगा कि आप वॉलंटरीली क्या, एक तो लीगल ऑब्लिगेशन है कि उन्होंने वापस आना है, बिकॉज जिस मकसद के लिए वो गए थे वो मकसद तो वो पूरा हुआ नहीं, उन्होंने तो वहां पे सियासत शुरू कर दी।
اور اس سے بڑی بات کہ وہ سیاست ایک ایسے طریقے سے انہوں نے شروع کی ہے جس نے کہ پورے ملک میں جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہماری جوڈیشری ہے، اس پہ ایک فل فلیج اٹیک کر دیا ہے. اب حکومت اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی ریاست اہم ہوتی ہے. اور جس طرح میں نے کہا حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، افراد آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ادارے اور ریاستیں وہ پرماننٹ ہوتی ہیں. تو آپ کو اس بات کی توقع ہے کہ شاید نواز شریف صاحب خود بھی آ جائیں بجائے یہ کہ اگر تو وہ یہ سمجھتے ہیں، اگر ان کو کوئی قانون کی پاسداری ہے، اگر وہ رول آف لا میں بلیو کرتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ذرا مشکل نظر آتا ہے، تو ان کو یہ کام خود کرنا چاہیے. ان کی اپنی پارٹی کو چاہیے کہ وہ ان کو فورس کریں، کیونکہ یہ جو سٹانس انہوں نے اپنایا ہوا ہے یہ ان کی نہ صرف کہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جو لوگ نئی جنریشن ہے یا ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، سٹانس یعنی آپ کے خیال میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس جو ہے، اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ، یہ تو دوسری بات ہے نا. پہلی بات تو یہ کہ ان کی جو قانونی حیثیت ہے وہ کیا ہے. وہ ہے جس طرح کورٹ نے کہا کہ وہ اس وقت وہ ہوئے ہیں، وہ ہیں مفرور ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ قانون کو پہلی جو رسپانسبلٹی ہے، لیکن اوور اینڈ ابو جسے کہتے ہیں نا کہ آپ ایڈنگ انسلٹ ٹو دا انجری، کہ اگر اس کے اوپر آپ یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ جو ہے تو وہاں سے ایک کیا کہتے ہیں الطاف حسین 2 بن جاتے ہیں، تو پھر جو ہے نا تو پھر بڑے سوالات اٹھتے ہیں. مصدق صاحب، یہ ایک الطاف حسین 2 کی بات کی ہے شبلی صاحب نے، اور دوسرا ظاہر ہے کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب نے جو دعویٰ بھی کیا ہے کہ ہم نے خط لکھ دیا ہے، اور خط کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے 8 ہفتوں کے لیے ان کو کہا تھا کہ وہ جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ بہت لمبا ہو گیا یہ سارا کچھ. آپ کے خیال میں اگر برطانوی حکومت گو کہ ہمارا کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے برطانیہ کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود پریسیڈنٹس کو کوٹ کیا ہے اس لیٹر کے اندر جو رپورٹ ہوا ہے، تو کیا ڈیپورٹ ہو سکتے ہیں میاں صاحب؟ دیکھیے، پہلے تو میں وہیں سے بات شروع کرتا ہوں جہاں میرے بھائی شبلی صاحب نے چھوڑی بات. ابھی تھوڑی دیر پہلے صالح صاحب غالباً آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس میں ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن صالح صاحب کو پاکستان سے گئے بہت دن ہو گئے. اگر وہ یہاں پر ہوتے اور موجودہ حکومت کی کسی بھی طریقے سے اپوزیشن کر رہے ہوتے تو یقینی ان کی اسلام، ان کے مسلمان ہونے، ان کے محب وطن ہونے، ہر ایک کے اوپر آواز جو ہے وہ اٹھ چکی ہوتی. آپ نے دیکھا کس طرح شاہدرہ کے اندر بغاوت کا مقدمہ کیا گیا. آپ نے دیکھا کس طرح اگرچہ دوبارہ پولیس نے اب انویسٹیگیشن کر کے کہہ دیا کہ وہاں پہ کوئی قتل کی دھمکی نہیں دی گئی تھی، کیسے قتل کی دھمکی کا جرم میں صبح 6 بجے دروازے توڑ کے رینجرز کے امام ہوئی، پولیس ان کے ساتھ داخل ہوئی. یہ کیسے ہوتا ہے اس ملک میں؟ اس ملک میں کون وفادار ہے، کون غدار ہے؟ اس ملک میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. بظاہر اس وقت اگر مان لیں ہم حکومت کی بات، تو ماں سوا اس وقت پی ٹی آئی کے چیدہ جو کچھ لوگ ہیں ان کے علاوہ سب غدار ہیں، سب غدار ہیں. 13-12 پارٹیز غدار ہیں. نواز شریف صاحب غدار ہیں. 3 دفعہ ملک کے پرائم منسٹر غدار ہیں. ہر شخص یہاں پر غدار ہے. اس کے خلاف بغاوت کا، سیڈیشن کا مقدمہ چل رہا ہے. کوئی جرنلسٹ اگر آواز اٹھائے تو وہ غدار ہے. کوئی کافر ہے، کوئی غدار ہے، کوئی کافر ہے، کوئی غدار ہے. مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ کوئی پالیسی کے متعلق سوال نہ پوچھا جائے. آپ کوئی چیز پوچھ لیجیے. آپ پوچھئے کہ پچھلے 1 ہفتے کے اندر 1.5% سے زیادہ مہنگائی کی شرح میں اضافہ کیسے ہوا. آپ پوچھ لیجئے کہ پچھلے 1 مہینے کے اندر جو فوڈ کی مہنگائی ہے، کھانے کی چیزوں کی اشیاء کی جو مہنگائی ہے، وہ ہمارے گاؤں کے اندر جہاں سب سے زیادہ بیکس، سب سے زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ 20-22% تک کیسے پہنچ گئی. بس یہ سوال نہ پوچھیں. سوال یہ پوچھیں کہ کافر کون ہے، غدار کون ہے. اب اس بات کو پارک کر دیجئے. میں دوسری ایک سیکنڈ کی بات کروں گا. جہاں تک برطانیہ کا تعلق ہے، اگر خط لکھا ہے تو آگے سے کسی نے جواب دیا ہوگا. ذرا ہمیں بتائیے کس نے جواب دیا ہے. آج جو تشہیر کی جا رہی ہے، یہاں سے بھیجنے میں حکومت کا ہاتھ تھا، برطانیہ کا ہاتھ تو نہیں تھا. یہ فیصلہ تو حکومت کا تھا کہ ان کو ECL سے ہٹایا جائے اور بھیجا جائے علاج کے لیے. اور میں اس بات پہ آج بھی قائم ہوں کہ جیسے ہی ان کا علاج ہوگا، کیونکہ اب کرونا وہاں پہ سرجریز شروع ہوئی ہیں، تو وہ انشاءاللہ واپس آ جائیں گے.
لیکن سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بھیجا ہے تو برطانیہ کو کیوں گھسیٹ رہے ہیں آپ سڑکوں کو پر لا کے؟ اس کی وجہ یہ کہ جیسے آپ اپوزیشن کو ٹریٹ کرتے ہیں کنٹینر کی سیاست کے ذریعے، بالکل اسی طرح آپ نے فورن افیئرز کو بھی کنٹینر اچھا میں اس کا جواب بھی لے لوں، پھر مجھے بریک پہ جانا ہوگا. مصدق صاحب کہہ رہے ہیں ایک تو کافر کا غدار کا فتویٰ، دوسرا میں آپ کو ایک بات کروں. دیکھیں ہمیشہ مسئلہ یہی رہا ہے، جو بھی اسپوکس پرسنز ہیں مسلم لیگ نون کے، جن کو کہ میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ جو سینئر ایلیمنٹس ہیں تو وہ مسلم لیگ پاکستان بنائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا پرابلم ہمیشہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جب کرپشن ہوگی تو سیاست کے لبادہ اڑ کے آ جائیں گے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اور اگر انہوں نے قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی کی تو اس میں کیپٹن صفدر آ گیا کہ جی وہ اس کو دروازہ توڑا گیا. سب فوٹیجز دیکھے ہیں، سب وہ ایک ہوکس تھا، ایک بڑا ایک پھونڈا قسم کا ایک ڈرامہ تھا جو نے رچایا. پھر یہ بلوچستان گئے اور وہاں پہ انہوں نے آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جو نیریٹو ہے جو کہ آپ بلڈ کر رہے ہیں، کس بات کو چھپا رہے ہیں آپ؟ اس کا تو میں بعد میں جواب دوں گا کہ برطانیہ کے ساتھ کیا ہے. آپ بنیادی طور پہ اگر اپنے آپ کو یہ پرٹینڈ کر رہے ہیں مصدق ملک صاحب کہ وہ کوئی ایک سیاسی جلاوطنی میں ایک شخص ہے جو گیا تھا اس وجہ سے کیونکہ اس میں کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، ہم نے کس وجہ سے بھیجا تھا؟ طبیعت خراب تھی، علاج کے لیے بھیجا. ٹھیک ہے، کورٹ کے کہنے پہ جب کورٹ ہمیں یہ کہے، کورٹ نے نہیں کہا تھا بھائی، آپ نے اجازت میری بات سے نکالا. کورٹ سے جب یہ بات کی جائے کہ جی اگر ان کو کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری آپ پہ عائد ہوگی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے وہ ہیں، بھول جائیں اس کو. چلو جی ہم نے غلطی کی، مان لیں. اب کوئی پاکستانی مانتا ہے کہ وہ شخص بیمار ہے، اس کے ساتھ جس کیا کہتے ہیں سختی کے ساتھ وہ ملک کے نظام کو چیلنج کر رہے ہیں، یہ وہی نظام ہے جس کے ذریعے انہوں نے اس ملک میں لگو 20-25 سال 30 سال 40 سال حکومت کی. اس وقت تو سب کچھ ٹھیک تھا، اس وقت ادارے بھی ٹھیک تھے، اظہار رائے بھی تھی. نجم سیٹھی کو مار کس نے پٹوائی تھی؟ لیکن وہ غلط کر رہے تھے تو اب ہم تو نہیں کر رہے نا. میں ایک سیکنڈ میں اس میں بھی آتا ہوں. یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ جو مجھے چیز جس کا کہ مجھے ذرا تھوڑی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ لوگ جب بات کرتے ہیں، ہمارے دوست اسپوکس پرسن جو ہیں مسلم لیگ نون کے یا پی ڈی ایم کے، اس وقت تو یہ پی ڈی ایم کی ٹوپی انہوں نے پہنی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ یہ کیا نیریٹو کھیل رہے ہیں، اس سے انٹرنیشنل ہمارا امیج کیا جاتا ہے. نمبر 1 جو یہ کہتا ہے کہ آزادی رائے اظہار نہیں ہے، کم از کم میں تو اس اتفاق نہیں کرتا. آپ کوئی بھی چینلز ہیں، آپ کے 80 چینلز ہیں یا 90 چینلز ہیں یا 100 چینلز ہیں، آپ جس میں بھی دیکھیں آپ حکومت کے خلاف بھی، پالیسیز کے خلاف بھی کرٹیسزم بھی کرتے ہیں، پروگرام نشر ہوتے ہیں، لوگ جلسے کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں، لوگ لکھ رہے ہیں. اگر کہہ دیں نا، بیکاز انفارمیشن منسٹر کدھر ہوگا؟ یا ہوگا اخبار میں آپ نے کچھ لکھا یا ٹی وی میں کچھ کہا، یا آپ نے کوئی سوشل میڈیا پہ کہا یا لکھا، یا آپ نے کوئی ایسے آرٹیکلز لکھے. یہ ساری ڈومین ہے انفارمیشن منسٹری کی. آپ بتا دیں آپ کے سامنے غداری کے مقدمات صحافیوں کے آئے تھے، غداری کے مقدمات تو دیکھیں نا، میں جس میں کہ ابصار عالم بھی اور اعزاز سید بھی ان کے خلاف. دیکھیں اعزاز ابصار عالم وغیرہ یہ سارے جو ہے نا، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ صحافت کے پیچھے نہیں چھپے. دیکھیں میں اس کا نہیں، میں آپ کو میرا لاسٹ آرگومنٹ ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سیاست کے پیچھے جو چھپتا ہے، جو اپنے پروفیشن کے پیچھے چھپتا ہے، یہ غلط بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر میں نے اس دن کہا، میں نے اس دن منصور خان کو کہا، نہیں ایک سیکنڈ جی، یہ بڑی اہم بات ہے نا. اینڈ آئی تھنک کہ بینگ گورنمنٹ اسپوکس پرسن آئی ہیو سرٹن وہ ریسپانسبلٹیز ٹو آنسر. اگر میں آپ سے کہوں کہ جی، یہ مثال میں نے منصور علی خان کے پروگرام میں بھی دی تھی کہ اگر میں کہوں کہ جی آسمہ شرازی آپ کی باہر ایک لینڈ کروزر کھڑی ہوئی ہے جو کہ قیمت 7 کروڑ ہے یا 6 کروڑ روپے، تو اگر آپ سے آ کے پوچھیں کہ جی آپ نے کیسے خریدی،
آپ جواب نہیں دے سکی ہیں، آپ کو لے جائیں گے کسٹم والے یا آپ کو نوٹس بھیج دیں گے، جرمانہ لگ جائے گا، جو بھی ہوتا ہے۔ اس پہ تو بھیجے تو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹویٹس کے اوپر بھیج رہے ہیں، ایک سیکنڈ، نہیں، ایک سیکنڈ نا، لیکن اگر آپ کو وہ کیا جائے، میں آپ کو ایک انالوجی دے رہا ہوں، جی بالکل، کہ اگر آپ کو کیا جائے، آپ ذرائع بتائیں گے، وہ آپ پھر ذرائع نہیں بتائیں نا، تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ جی جرنلزم کے خلاف ایک اس کو گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں جب ان سے سوالات ہیں، یہ جو چیزیں جو میں نے کوٹ کی ہیں، ان کے اوپر سیڈیشن کے مقدمات ہیں، ان کے اوپر غداری کے مقدمات ہیں، ان کے اوپر کرپشن کے نہیں ہیں۔ سوال تو یہ کہ دیکھیں میری بات سنیں، 22 کروڑ کی، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں لے لیں، آپ یورپ لے لیں، یو ایس اے لے لیں، جس میں کہ یہ میرے اپنے جو ہیں ڈاکٹر صاحب یہ رہ چکے ہیں وہاں پہ۔ بات یہ ہے کہ آپ کو ہر سٹیٹ کا اس کا ایک وہ ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو ابھی جو نعرے لگے تھے ان کے جو نوجوان شیر جوان ہے جو بھی ہے، جو نعرے لگے تھے، وہ کیا ثبت ہے؟ آپ کو ایک پورا ایک تسلسل نظر نہیں آتا؟ آپ کو ایک تسلسل نظر نہیں آتا؟ یہ میں سوال پوچھوں گی، یہ سوال پوچھیں آپ ان سے، اس کا جواب دیں، بجائے اس کے امپورٹنٹ ہے کہ سوال چنا اور جواب۔ گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے، گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ سب کچھ ایک پلان طریقے سے ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ اب اس کے اوپر ہم ضرور بات کرتے ہیں بریک کے بعد کہ کیوں، اگر ایسا ہے تو کیوں ہے۔ حکومت کے پاس بہرحال تحقیقات کے ذرائع ہیں، وہ تحقیقات کرے کہ نہیں کرے گی یا کر رہی ہے، اس پہ میں بریک کے بعد پوچھ لیتی ہوں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مصدق صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئے یا نہیں آئے، لیکن حکومت یہ موقف اپنا رہی ہے کہ وہ ایک اینٹی اسٹیٹ اس کے اوپر ہیں اور ان کو وہاں سے بات نہیں اس طرح سے کرنی چاہیے۔ تو ایک تو ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ہے، ہم سن رہے ہیں کہ شاید دسمبر میں میاں صاحب خود بھی واپس آ سکتے ہیں۔ اگر آ جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کنٹروورسی ہے یہ کم ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، ان کو شاید گرفتاری تو فوری طور پہ جیسے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہو سکتی ہے، نقصان ہوگا حکومت کو؟ کرمنل چارجز پہ جو کہ ان کے اس کرپشن ریلیٹڈ چارجز اس پہ ہوگی، تو وہ مطلب یہ غداری پہ بھی آپ نے غداری کا بھی تو مقدمہ کیا جی، اس پہ بھی گرفتار کریں گے، آپ کیوں نہیں کریں گے؟ تو ویسے ہی کیا مقدمہ بغیر گرفتار کرنے کے لیے۔ یہ جو غداری کے آپ مقدمات کر رہے ہیں یہ گرفتار کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا، صرف پرانا ان کا جو کیس ہے اس کے اندر تو آپ گرفتاری نہیں کریں گے، اس میں بھی کریں گے۔ اور یہ جو روز آپ غدار کر رہے ہیں، ہم نے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے مقدمہ درج کیا بھائی، مقدمہ درج کیا اور باقاعدہ تحقیق کرنے کے بعد 40 افراد میں سے 39 کو نکال دیا اور انہیں ان پہ غداری برقرار رکھی اور مقدمہ دائر کیا آپ نے۔ اس وجہ سے چلیے وہ تو چھوڑیں، میں ذرا آپ کی جو سوال ہے اس کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا گفتگو ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بھی فرد تاریخی طور پہ، میرے بھائی نے پریس کانفرنس شبلی بھائی نے کی تھی، ان کے ساتھ میرے دوست فواد چودھری صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور بھی 3-4 وزراء تھے، جس میں انہوں نے 5-6 جرنیلوں کا تاریخی پس منظر میں نام لیا اور بتایا انہوں نے کیسے انٹرفیئرنس کی، کیسے پیسے بانٹے، اور میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں لیا نام، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ گمان ہے، یعنی شبلی بھائی کو اور فواد بھائی کو یہ گمان تھا کہ اس وقت جو انٹرفیئرنس تھی اس کے بینیفیشری ہم تھے۔ تو یہ کس چیز پہ چاہتے ہیں ہم بات نہ کریں؟ اگر ایک بینیفیشری ہے اور ایک بینیفیکٹر ہے تو کیا اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے اگر یہ چیزیں ماورائے آئین ہیں؟ اور اگر ماورائے آئین چیزوں کے اوپر بات ہونی چاہیے تو پھر آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ بھی وہی بات کرتے ہیں، صرف آپ اپنی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں دیکھیے اس کے اصل تو بینیفیشری آپ بھی رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اگر ہم بھی رہے ہیں تو یہی تو مقدمہ ہے کہ یہ بینیفیشری اور بینیفیکٹر کا ریلیشن شپ۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں چونکہ یہ ماضی رہا ہے لہٰذا نام۔ لیکن اب ایک اور جواب دیکھیے، دوسری بات کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی بات کرنے سے ہم غدار ٹھہرتے ہیں یا نواز شریف صاحب غدار ٹھہرتے ہیں تو آپ وہ جو ڈھاکہ کے اوپر عمران خان صاحب کی تقریر تھی وہ چلائیے، اور پھر ہم بھی ان سے یہی سوال پوچھیں گے۔ حالانکہ میں تو سمجھتا ہوں ہینڈ آن مائی ہارٹ کہ عمران خان ملک کے وفادار آدمی،
کبھی بھی میرے گمان میں یہ بات نہیں آئے گی کہ وہ غدار ہے. لیکن اگر اس طرح کے صرف اقتباسات چلانے ہیں تو پھر پچھلے سال جو انہوں نے امریکہ میں جا کے چلایا ایک وہ جو این جی او کے اندر گفتگو فرمائی اور کہا کہ دہشت گردوں کو کون کون پشت پناہی کرتا رہا ہے اور بناتا رہا ہے، ان کو ذرا وہ بھی چلائی. اور پھر جو انہوں نے وہ بھارت کی سرزمین پہ جا کے ان کی مختلف سٹیٹمنٹس ہیں، ان کے سٹیٹمنٹس ہیں اور وہ بڑے کرٹک تھے اس میں، تو ہم خود یہ بات جانتے ہیں کہ وہ بہت کرٹیسائز کرتے تھے. جی بات یہ ہے کہ ایک ہی بات کرنے پہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ وفادار ہیں اور ہم غدار ہیں. اور اگر ہم دونوں کا مقدمہ ایک ہے کہ انٹرفیرنس کا ختم ہونی چاہیے تو پھر یہ غداری کی تکرار کا ہے. شبلی صاحب یہ سوال دیکھیں، ابھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات ہو رہی ہے، جو آپ نے بھی 6 لوگوں کی بات کی، اور انٹرفیرنس تو پاکستان کے اندر رہی ہے آمریت کے حوالے سے، تو کیوں نہیں بنانا چاہیے سچائی کمیشن؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ 2 چیزیں الگ ہیں، ان کو ذرا الگ کر لیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی بات کا میں جواب دوں کہ میں نے کیا کہا اور کس پس منظر میں کہا. سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ چیز جب تک اس کے بینیفیشری تھے تو وہ ٹھیک تھی، یعنی 2018 تک وہ ٹھیک تھے، کچھ بھی نہیں تھا، نہ جمہوریت، نہ امریت، نہ فوج، نہ ادارے، نہ عدالتیں، نہ کچھ. ابھی اگر چونکہ آپ اقتدار سے باہر ہیں، اگر شاہد خاقان ایک الیکشن اپنے آبائی گاؤں میں ہارتے ہیں مری میں تو وہ الیکشن غلط ہے، لیکن اسی دوران میں وہ لاہور جا کے الیکشن لڑتے ہیں، اس میں جی جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. اگر مولانا فضل الرحمان کا بیٹا الیکٹ ہو جاتا ہے اور والد صاحب یعنی کہ مولانا صاحب الیکٹ نہیں ہوتے ہیں تو الیکشن غلط ہے. دیکھیں یہ جو دوہرا معیار ہے، یہ جو اپنے آپ نے جو ایک کنٹراڈکٹری قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں، بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ کا ایک پس منظر رہا ہے کہ آپ ایک پروڈکٹ ہیں ایک ایسے سسٹم کی جس کو کہ آج آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں. اور وہ کس وقت کر رہے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں آپ کہ ہمارا تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں جو میرا جو ایشو ہے اپارٹ فرام وٹ دے آر سیئنگ، اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ان پہ تو کرپشن کے چارجز ہیں. یہ تو جیل میں تھے تو کرپشن پہ تھے. ایک سیکنڈ، جب کرپشن پہ تھے تو یہ کسی بہانے کا یہ لندن بھاگ گئے. اب جب وہاں سے ان کو بلایا جا رہا ہے، عدالت بھی بلا رہی ہے، قانون بلا رہا ہے، تو یہ اس پہ نہیں کہ انہوں نے وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے جس کی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے پورا ایک نیریٹو چینج کر دیا ہے جس میں کہ آپ قانون سے بھاگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ایک ایسا نیریٹو بنانا شروع کیا چونکہ آپ بینیفیشری نہیں رہے ہیں، آپ رہے ہیں پوری اپنی سیاسی زندگی کہ 2018 تک 2019 تک، بلکہ اچھا تو آپ کو اب جمہوریت بھی آ رہی ہے. سوری اگر دیکھیں نا، اگر پیپلز پارٹی کوئی بات کرے تو پھر بھی سمجھ میں آتی ہے کہ چلو یار انہوں نے ان کی جو لیڈرشپ تھی، ان کے جو چیئرمین تھے، ان کی جو لیڈر تھیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تو کچھ سمجھ میں آتی ہے. حالانکہ وہ بھی نہیں ہے، جسٹیفائی نہیں کرتا ہے کرپشن کو، لیکن یہ جس پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو بابا کچھ تو اپنے ساتھ کچھ رحم کریں. اچھا آپ تو کچھ تو رحم کریں. آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اس پہ ضرور غور ہونا چاہیے کہ غدار کون ہے اور کون نہیں. غدار کی بات کیوں لے آئے آپ؟ جنرل مشرف بھی تو غدار ہے. نہیں غدار کی دیکھیں، غدار کی بحث نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے غداری کا مقدمہ. نہیں دیکھیں، میں یہ چاہوں گا، میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ دیکھیں اس وقت یہ چیزیں ایک ہے، لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں بے انتہا کرپشن ہوئی ہے. صحیح بات ہے، ان کی لیڈرشپ نے کی ہے. آ کے قانون میں جواب دیں کہ یہ آپ نے جس طرح میں آپ کو لینڈ کروزر کا کہہ رہا تھا جواب دے دیں جس طرح عمران خان نے دیا. ویسے میرے پاس لینڈ کروزر نہیں ہے، یہ لوگ سمجھ ناظرین یہ نہ سمجھے میرے پاس تو قسطوں کی گاڑی ہے. مگر میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ یہ حکومت کے لیے اپوزیشن سب سے بڑا مسئلہ ہے یا مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مصدق صاحب، اپوزیشن بڑا چیلنج ہے اس وقت حکومت کے لیے یا مہنگائی؟ آپ تو مہنگائی کہیں گے لیکن اپوزیشن بھی چیلنج بن سکتی ہے کیا؟ دیکھیے یہ 2 مختلف چیزیں ہیں ہی نہیں بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کا کام ہی یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو عوام کے اوپر بوجھ بنے یا عوام کے خلاف ہو، چاہے وہ ووٹ کا تقدس ہو، چاہے وہ غیر آئینی چیزیں ہوں، چاہے وہ مہنگائی ہو، چاہے وہ چینی ہو، چاہے وہ آٹا ہو، چاہے وہ بجلی کی قیمت ہو، چاہے وہ گیس کی قیمت ہو، چاہے وہ عدویہ کی قیمتیں ہوں، چاہے وہ
तरक्की की शरह का गिर जाना और लोगों की नौकरियां चला जाना हो, चाहे वो 1 करोड़ नौकरियों का वादा हो जो इफा ना हो, चाहे वो 50 लाख घरों का वादा हो जिसकी एक ईंट भी ना रखी जा सके, तो ये तमाम चीजें जो हैं ये कोई ऐसा नहीं कि ये हमें मौका फराहम करती हैं, हमारा फर्ज है, और अगर ये भी ऑपोजिशन में होंगी तो इनका भी फर्ज होगा कि हुकूमत को ऑनेस्ट रखने के लिए हर वो चीज जिससे हम समझते हैं कि अवामी मसाइल में इजाफा हो रहा है, अवाम जो है आम आदमी का गुजारा नहीं हो रहा, अगर वो खाना खाए तो बिजली का बिल नहीं दे सकता, अगर बिजली का बिल दे तो माँ बाप की अदविया नहीं ला सकता, अगर माँ बाप की अदविया लाए तो बच्चों की स्कूल की फीस, तो महंगाई सबसे बड़ा 40 वाले, देखिए हर वो चीज मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप किसी से छीनेंगे, जिस तरह के अभी आप थोड़ी देर पहले ये बात हो रही थी, पता नहीं किसी बड़ी पराडो गाड़ी की या किसी की, तो ये जो हमारे वो जितने भी सहाफी दोस्त थे, एजाज सैयद साहब, उनके पास से पराडो तो नहीं पकड़ी गई ना, असतूर भी बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया के, खैर वो मेरा ख्याल है प्रोग्राम खत्म ना हो जाए, मुसद्दिक साहब प्रोग्राम खत्म ना हो जाए, मेरा ख्याल है उसके ऊपर जरूर आपको सेडिशन के ऊपर जो चार्जेस हैं उस पर भी कर दें। देखिए बात ये है कि मैं ये कहना चाहूंगा मुसद्दिक मलिक जहां तक अपोजिशन का रोल किरदार का, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि किसी भी अपोजिशन जो कि डेमोक्रेटिक सेटअप में हो उसका काम ये है कि हुकूमत की पॉलिसीज पे तनकीद करना और वो करना, लेकिन उसका काम ये नहीं है। जो अपोजिशन हमारी है बदकिस्मती से वो एक जाती मफादात को डिफेंड करने में लगे हुए हैं और लिबादा ओढ़ा हुआ है उन्होंने अवाम के मफादात का। एक सेकंड मैंने यार आपको डिस्टर्ब नहीं किया, प्लीज प्लीज। तो आप जो है तो सियासत का लिबादा ओढ़ लेते हैं, फिर जो है उस पे जब बात आती है आपने कि भाई ये लोगों का आपका ख्याल है, तो जो आपके लीडर हैं वो तो माशाल्लाह एक अरब रुपए के घरों में फ्लैट्स में रहते हैं, आपकी लीडरशिप तमाम बायर है, आपके अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आपको गरीबों का गम आपकी जो यहाँ की लीडरशिप है वो एक्सपेंसिव कर रही है। हम तो ये कर रहे हैं क्योंकि हमने देखिए महंगाई बिल्कुल ये है, और जो प्राइम मिनिस्टर ने जो खास तौर पे जो कल जो उन्होंने इकदामात किए हैं जिसमें कि उन्होंने ऑफ पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स का खत्म करके एक स्टैंडर्डाइज वो कर दी, बिजली ले आए। इसी तरह स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री के लिए जो उन्होंने जो 25% की जो इजाफी बिजली पे एक